آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور ادب سکھا رہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، وہ اکثر جو ہیں جاہل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ بنو تمیم کا ایک وفد آیا اور آنے کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اعرابی، اور انہوں نے کہا کہ یا محمد اخرج الینا، یہ زور زور سے پکارا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکلیے، باہر تشریف لائیے، باہر تشریف لائیے، زور زور سے چیخے۔ اللہ کے رسول پریشان ہوئے، شاید کسی ملک نے حملہ کر دیا، کافروں نے، دوڑے ہوئے آئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا، ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارے اللہ تمہیں ہدایت دے، جب مسئلہ پوچھنا تھا تو آرام سے بلا لیتے، چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں بس وہ ہمارا طریقہ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند آئی کہ یہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے بلاتے ہیں کہ یا محمد اخرج الینا، یہ چیز بالکل ادب کے خلاف ہے اور ان میں عقل نہیں ہے، یہ بے وقوفی والا کام کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، ان کے حق میں۔ واللہ غفور رحیم، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا۔ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، لیکن اللہ نے ایک ادب سکھا دیا۔ ادب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب بتایا۔ میں نے بتایا کہ آیتیں قیامت تلک کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسائل پوچھنے آئے تھے نا، اب ہم مسائل پوچھنے کس کے پاس جاتے؟ سوال آپ سے کس کے پاس جاتے ہیں؟ علماء کے پاس۔ تو مطلب پتہ چلا کہ آیت قیامت تلک کے لیے، اس وقت اللہ کے رسول کا یہ کام تھا، اور اب اللہ کے رسول کے خلفاء کا یہ کام ہے، وارثین کا یہ کام ہے کہ مسائل پوچھنے ہم ان کے پاس جائیں گے۔ تو اگر ہمیں زیادہ جلدی ہے تو پھر ہم ادب سے اور طریقے سے بچہ بھیج کر کہ بھائی آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ باہر آ جائیں، اگر نہیں ہے آپ مصروف ہیں تو پھر لہٰذا ایسے کر لیتے ہیں کہ پھر میں کسی اور وقت آ جاؤں گا۔ تو یہ طریقہ ہے، اور بہترین طریقہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یاد وہ رک جاتے، ٹھہرے رہتے آپ کے دروازے کے پاس، آپ اپنی حاجت سے باہر نکلتے تو آپ کو دیکھتے، آپ انہیں دیکھتے اور پوچھتے کہ کیا ماجرا ہے، تو وہ بولتے کہ ہم مسئلہ پوچھنا ہے، تو پھر آپ مسئلہ بتا دیتے۔ یہ اعلیٰ ادب ہے، یہ اعلیٰ ادب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ایک حدیث لینے، انہیں پتہ چلا کہ ان نے ایک اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے جو کسی اور صحابی نے نہیں سنی، تو چلو میں چلتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جب چلے ہیں تو یہ ان کے گھر کے پاس پہنچے ہیں صبح فجر کے ٹائم، اور ظہر تلک یہ باہر بیٹھے رہے ہیں۔ وہ جب ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائیں تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چاچا کے بیٹے حضرت عباس بیٹھے ہیں، حضرت ابن عباس بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عباس، جن کا مقام اور مرتبہ امت میں کتنا بلند اور کتنا بڑا ہے، وہ بیٹھے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ اللہ کے رسول کے چاچا کے بیٹے آپ ادھر، کہا کہ ہاں جی حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک حدیث جو اللہ کے رسول کی آپ کے پاس ہے میں وہ پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تو کہا کہ کب کس ٹائم آیا تھا؟ فجر کے بعد پہنچا تھا اور یہ وقت ہو گیا۔ کہا کہ وہ آپ مجھے بلا لیتے، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ مجھے بلا لیتے۔ کہا کہ نہیں، میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں آیا تھا، میری غرض تھی، آپ کے پاس میں آیا تھا، میری غرض تھی، میں اپنی غرض سے آیا تھا، آپ نے مجھے نہیں بلایا تھا۔ آپ نے بلایا ہوتا تو پھر ہاں اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ عالم نے آپ کو، استاذ نے آپ کو کام سے بھیجا ہے، تو پھر آنے کے بعد یہ نہیں استاد بیچارے نے تمہیں بھیجا لسی بنا رہا ہوں دہی کے لیے، اور وہ تم نے جو ہے نا تم آئے ہو باہر، بھائی استاد جی نکلے ہو، درس میں سنا تھا تو لسی سے وہ دہی ایسی بن گیا باہر گلی کے اندر اور تم کھڑے ہوئے ہو، تو ایسے نہیں ہے۔ پھر وہ تو پھر یہ خلاف ادب ہے، پھر دروازہ پھر بھجوا دو اس کے، وہ یہ خلاف ادب نہیں ہے یہ کہ اپنی غرض سے جب جاؤ گے تو پھر کھڑے رہو اور انتظار کرو جب وہ نکلیں۔ تو یہ اعلیٰ ادب حضرت ابن عباس نے دکھایا کر کے قرآن کی آیت پر عمل بھی کیا